اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المسدد ومحمود الاحمد سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے سامنے اس وقت شبیہ جنت البقیع ہے۔ یہ قبریں اس حالت میں عالم اسلام کی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہوئی بتا رہی ہیں اور یہ تصویر پیش کر رہی ہیں کہ اللہ نے جن کی اطاعت کا حکم دیا تھا اور جن کی اطاعت کو واجب قرار دیا تھا، مسلمانوں نے ان کی اطاعت اس انداز میں کی ہے کہ ان کی قبروں پہ کوئی گنبد نہیں، کوئی روضہ نہیں، کوئی سلام کرنے کی اجازت نہیں، کوئی ذکر قرآن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور انہی قبروں میں سے جو ہمارے سامنے شبیہ موجود ہے، ایک قبر ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ یہ ہمارے 5ویں امام ہیں۔ والد کا نام سید الساجدین ہے اور والدہ کا نام ام فاطمہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بچپن ہی میں عبادت الہی میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ علماء نے اور اہل سنت مورخین نے بھی بیان کیا کہ آپ کو کبھی عبادت کے علاوہ کسی دوسری حالت میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ اور امام جب دنیا میں آتے ہی امام محمد باقر علیہ السلام نے باقی کی سیرت کی طرح سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی عبادت کے شروع سے ہی انجام دینے کے بعد دنیا والوں کو بتا دیا کہ امام اللہ اسے بناتا ہے جس کی زندگی کی پہلی سانس بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے اور آخری سانس بھی اللہ کی عبادت میں ہی گزرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا نام، اصل نام آپ کا محمد ہے اور آپ کا لقب جو باقر ہے، اور آپ کا لقب بھی جو عطا کیا گیا وہ رسول خدا نے آپ کو عطا کیا۔ میں بارہا کہہ چکا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے جیسے ہمیں امام عطا کیے، ان کی تعریفیں، ان کی مدح سرائی، ان کی فضائل بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں یہ منصب اور یہ مقامات عطا کیے ہیں، اور ہمارا یہ آج تک دعویٰ باقی ہے کہ اللہ نے ان اماموں کا انتخاب کیا اور رسول خدا نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی رسول خدا نے آپ کا نام باقر رکھا تھا اور کہا تھا جناب جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب سینہ اقدس مصطفیٰ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول خدا آپ سے محو گفتگو تھے تو اس وقت جناب جابر آتے ہیں۔ آپ نے جناب جابر سے جب گفتگو کی اور اس کے بعد کہا کہ جابر، میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کا لقب باقر ہوگا، اور تم اس کا زمانہ پاؤ گے۔ جب تم اس کے زمانے میں پہنچو تو میری طرف سے اسے سلام عرض کرنا، اور جابر تجھے اللہ اتنی زندگی عطا کرے گا کہ تو میرے اس بیٹے کے زمانے کو بھی حاصل کرے گا۔ جناب جابر نے رسول خدا سے اس سلام کو لیا اور امانت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب جابر رسول خدا کی شہادت کے بعد مولا کائنات کے زمانے میں بھی رہے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا زمانہ بھی جناب جابر نے دیکھا، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ بھی جناب جابر نے پایا، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں بھی جناب جابر امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ہیں۔ لیکن جب امام سجاد کے زمانے تک پہنچتے ہیں تو جابر انتہائی ضعیف ہو چکے تھے، آپ کی بینائی بہت مختصر سی رہ گئی تھی اور آپ اب پہچان کرنے میں مشکل محسوس کرتے تھے، اور اب آپ کو لوگوں کے چہرے بھی صحیح طرح سے درک نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ نے پھر لوگوں کے درمیان یہ آواز بلند کرنا شروع کر دی کہ اے محمد کے بیٹے، تجھے جو سلام میری طرف سے نبی نے بھیجا ہے، جو نبی نے سلام میرے پاس امانت رکھا ہے، میں آپ کو ڈھونڈتا ہوں، آپ کو سلام پہنچاؤں۔ اے محمد آپ کدھر ہے؟ صحابہ نے، ان لوگوں نے دیکھا کہ لگتا ہے جابر بہت زیادہ ضعیف ہو گئے ہیں اور ان کے ذہن پہ اس ضعیفی کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے، اب ان کے اعصاب صحیح ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے جابر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور غالباً شاید یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے ذہن پہ شک کیا تھا
وہ مصطفیٰ کے صحابی کے ذہن پہ بھی شک کر رہے ہیں۔ لیکن جابر یہ آوازیں بلند کیا کرتے تھے اور ہر وقت امام کے نام سے امام کو پکارا کرتے تھے۔ اور تاریخ میں وہ دن آیا کہ ایک دن جناب جابر جو راستے سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے امام باقر علیہ السلام کا سامنا کیا، اور جب امام کی خوشبو کو محسوس کیا، کیونکہ صحابی تھا، واقف تھا خوشبو مصطفیٰ سے، واقف تھا خوشبو امام علی سے، خوشبو امام حسنین سے، تو اسے محسوس کیا کہ یہ خوشبو وہی لگتی ہے جو نسل امامت میں اللہ نے رکھی ہے۔ امام کے قریب ہوتے ہیں، ادھر سے امام زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں، اور تاریخ نے بیان کیا غالباً امام کا سن 5 سال کا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، جناب باقر کے امام کے پاس آتے ہیں اور جناب جابر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے جابر، تیرے پاس میرے دادا میری جد رسول خدا کی ایک امانت ہے، اس امانت کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں اس امانت کو ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب میری بینائی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں امانت صاحب امانت تک منتقل کر سکوں۔ تو اتنے میں امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر کے پاس جاتے ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، جابر، جو رسول خدا نے امانت میرے لیے رکھی تھی وہ امانت میرے تک منتقل کرو۔ جیسے جابر نے امام کے ہاتھوں کی محبت کو محسوس کیا، وہ مٹھاس کو محسوس کیا، تو جناب جابر فوراً امام کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، امام کی پیشانی کو چومتے ہیں، اور جناب جابر آگے بڑھ کے امام کے قدموں کو چومنا چاہتے ہیں کہ امام نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا، جابر میرے قدموں کو نہ چومو۔ تو اس وقت جناب جابر نے سلام عرض کیا، کہا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کی جد رسول خدا نے آپ کے لیے سلام رکھا ہے، اور فرمایا وہ سلام میرے اس بیٹے تک پہنچا دینا جس کا نام محمد ہوگا اور جس کا لقب باقر ہوگا۔ مولا نے سلام وصول کیا، سلام کا جواب عرض کیا۔ جواب دینے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جابر، تو نے اپنی امانت کو ادا کر دیا ہے، خدا تجھ پہ رحمت نازل فرمائے۔ جناب جابر نے کہا، مولا، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی مختصر ہے، آپ میری جنت کی بھی ضمانت دیں۔ تو امام نے فرمایا، جابر، اللہ تیرا جنت میں اعلیٰ مقام تجھے عطا کرے گا، اور میں ضمانت دیتا ہوں جنت بھی تیری مشتاق ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا، جابر، اب تیری زندگی مختصر سی ہے، اب تو دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ جابر نے اس بات کو قبول کیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد جناب جابر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ اس چیز کی دلیل ہے کہ امام اللہ کی طرف سے مختص کردہ ہیں، اور رسول خدا نے یہ مختص کر دیا تھا، اور جابر نے یہ پیغام دے کے دنیا والوں کے سامنے ایک دلیل رکھ دی کہ ہمارے جو امام ہیں وہ اللہ کی طرف سے انتخاب کرتا ہے، مخصوص من اللہ ہے، اور مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اور مصطفیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔